السماوات والارضین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین انیس الفقراء والمساکین سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ دائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی کہہ دو اے رسول کہ میں کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کروں۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس پروردگار کے لیے ہے کہ جس نے اتنی برگزیدہ ہستیوں کی امت میں ہم کو قرار دیا۔ وہ پروردگار اتنی مخلوقات میں اس نے ہم کو چنا ہے۔ وہ ہستیاں کہ جن کی اطاعت، جن کی محبت، جن کی خدمت، انہیں اللہ نے اس کا ثواب اتنا عظیم رکھا ہے کہ کسی عمل کا ثواب اتنا عظیم نہیں ہے۔ اللہ رسول سے کہہ رہا ہے کہ مانگ لو، تو پروردگار بغیر مانگے تو نے مجھے ہر چیز دی ہے، میں کیوں ان سے مانگوں؟ تو پروردگار کہہ رہا ہے کہہ دو ان سے کچھ نہیں چاہیے مگر میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ یقیناً حدیث ثقلین والے ہم لوگ ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت۔ تو سوچ لیں کہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ میں حشر میں اپنے اہل بیت کے بارے میں سوال کروں گا۔ رسول اللہ کہ میں نے جب تمہارے پیچھے، میں اپنے پیچھے میں نے تمہارے سامنے اپنے اہل بیت کی محبت یہ سوال رکھا تھا، تو تم نے اس کا کس طرح سے حق ادا کیا؟ جب ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو جتنے کی وہ چیز ہے اگر ہم اتنا ہی پیسہ دیں گے تو وہ چیز ہم پر حلال رہے گی، اور اگر سودا جتنے کا ہوا ہے اگر اس سے کم دیں گے تو وہ چیز حرام ہو جائے گی۔ تو بس سوچ لیں کہ رسول اللہ نے اپنی اجر رسالت، اپنی جو رسالت کی فرائض تھے، جو رسول اللہ نے اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچایا ہے، تو اس کی اجرت رسول اللہ کیا مانگ رہے ہیں کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ قرابت دار وہی ہیں کہ جو آیہ تطہیر میں آئے، قرابت دار وہی ہیں کہ ابھی ہم لوگوں نے کچھ دن پہلے عید مباہلہ منایا، یہ عیسائیوں کے مقابل میں تھا۔ قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ یعنی کہ تمہارے پاس علم آنے کے بعد بھی عیسائیوں سے کہو اے رسول کہ تم کٹ حجتی کر رہے ہو، ضد کر رہے ہو، تم نہیں مان رہے ہو اس چیز کو، تو پھر تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں۔ یعنی قرآن کی یہ وہ آیت جو عیسائیوں کے مقابلے میں، کیونکہ اس عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ یا اللہ کا بیٹا یا اللہ کی روح مانتے ہیں، تین پر عقیدہ ہے ان کا، اور عقیدہ توحید صرف ایک ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے پروردگار کے، سوائے ایک اللہ کی۔ اور رسول اللہ نے پوری دلیلیں ان کو دے دی تھیں مگر اس کے باوجود وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، تو پھر رسول اللہ نے کہا تھا کہ ہم مقابلہ کریں گے، مباہلہ کریں گے اور جھوٹوں پر لعنت کریں گے۔ تو دیکھیں عیسائی جانتے تھے کہ یہ وہ سچے ہیں کیونکہ چنے ہوئے آئے تھے۔ بیٹوں کی جگہ پر دیکھیں رسول اللہ کے بیٹے امام حسن، امام حسین علیہ السلام، ایک صلوات بولیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا علی یا علی
صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. یعنی عیسائیوں نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ اگر انہوں نے اشارہ کیا تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. اگر ہم نے ان سے مباہلہ کیا تو قیامت تک کے لیے کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر ان کو پر اتنا لوگوں نے ظلم ڈھایا تو اللہ نے عذاب کیوں نہیں نازل کیا؟ تو اللہ ہماری غلطیوں اور گناہ کی فوراً سزا نہیں دیتا ہے. اللہ بردبار ہے، اللہ حلیم ہے، اللہ صابر ہے. اللہ سے زیادہ کوئی صابر نہیں ہے. اللہ کے سامنے اللہ بزرگ و برتر، جو اس کے برابر کوئی نہیں ہے. کسی مخلوق کو مجھ سے مشابہ نہیں کر سکتے. اور اس کے سامنے گائے کی پرستش کرنے لگے، اس کے سامنے بندر کی پرستش کرنے لگے. یعنی کتنا ایک عظیم شخصیت کے سامنے ہم کسی پس ترین شخصیت، کوئی شخصیت نہیں ہے، حقیر چیز ہے، اس کو ماننے لگے. تو اللہ کتنا ہمارے سامنے اگر کوئی ہم سے زیادہ کسی کو ماننے لگتا ہے تو ہم کو کتنا برا لگتا ہے. تو سوچیں اللہ کتنا حلیم ہے، کتنا برداشت کرنے والا ہے. تو جو اللہ کی صفات ہیں، اللہ نے وہ ساری صفات کا مظہر بنایا ہے 14 معصومین کو. کیونکہ اللہ ہم کو دکھائی نہیں دیتا، اللہ جسم نہیں رکھتا ہے. اللہ ہم کو دکھائی جب نہیں دے گا، جسم نہیں رکھتا ہے، تو ہم اللہ کی صفات کو جانیں گے کیسے؟ اب اللہ صابر ہے تو ہم کو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ صابر ہے؟ تو اللہ نے وہ ساری صفات 14 معصومین میں رکھی. 14 معصومین اللہ کی صفات کا مظہر ہے. کہ دیکھو جناب حور کا ابھی مرثیہ ہوا. جناب حور کربلا لے کر آئے تھے امام حسین، گھیر کے لائے تھے. 1000 فوجی دستے کے سردار تھے. اس وقت حور تھا، مگر چونکہ حور نے جس وقت امام حسین علیہ السلام نے اس کے گلے گریبان پکڑا تھا کہ تو مجھے روکے گا، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے گا. عرب جو ہے تو ماں کا لفظ برداشت نہیں کرتے تھے. تو اس نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ آپ نے میری ماں کو کہہ دیا مگر میں آپ کی ماں کو نہیں کہہ سکتا. صرف اس نے نام کا احترام کیا تھا. تو امام حسین علیہ السلام نے اس کو کیا دیا؟ حور علیہ السلام بنا دیا. یہ حور کو مادر حسین کی عظمت کی وجہ سے یہ شرف ملا کہ آیا تھا جہنمی، بن گیا جنتی. ایک سلوات کے تو انسان جب محبت کرتا ہے تو محبت کی بنا پر وہ خود بھی اپنے آپ کو بدل دیتا ہے اور اس کو دیکھ کے سامنے والا بھی بدل جاتا ہے. اللہ سے شدید ترین محبت اہل بیت علیہ السلام کو. 14 معصومین اللہ کے لیے، اللہ نے ان کو خلق کیا تھا، اور جو اللہ کا کام تھا وہ سارے کام 14 معصومین کے ذریعے. اب دیکھیں جب جنگ احد ہو رہی ہے، رسول اللہ اس میں بہت زیادہ زخمی ہو گئے. رسول اللہ اتنے زخمی ہو گئے تھے کہ لوگوں نے اڑا دیا کہ رسول اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے. بھاگنے والے بھاگ گئے، جو تھے کہ نہیں رسول ہیں ہمارے درمیان. مولا کائنات نے ایک ہاتھ سے اٹھایا تھا رسول اللہ کو اور ایک ہاتھ سے دشمنوں کا مقابلہ کرے. دیکھو تمہارا رسول زندہ ہے. جب مولا کائنات مخالف کی طرف ہیں، رسول اللہ اکیلے جب کھڑے ہیں، تو اس وقت رسول اللہ اتنی زخمی حالت میں تھے مگر کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ. رسول اللہ اور کچھ نہیں کہہ رہے، کہو لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ. ایک کافر نے جب دیکھا، دیکھیں انسان ایک پل کو اگر متوجہ ہو گیا حق کی طرف عقل کی بنا پر، عقل جو ہے ہمارے لیے جنت بناتی ہے، عقل جو ہے ہماری جہنم بناتی ہے. عقل کو اگر ہم نے استعمال کیا اور صحیح جگہ استعمال کیا اور اس کی تصدیق کی تو یقیناً ہم کامیاب ہو گئے. تو اس وقت جب وہ کافر ہے اور وہ جنگ کرنے آیا ہے اور جوان ہے، اس نے کہا یہ اتنے زیادہ زخمی، اپنی جان کی فکر نہیں، کوئی دعا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بلکہ کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ. واقعی اللہ بزرگ و برتر ہے، اس لیے یہ ان کا یہ عمل ہے. وہ فوراً رسول اللہ کے پاس آیا اور مجھے کلمہ پڑھائیے.
رسول اللہ نے اس کو کلمہ پڑھایا، وہ تلوار لے کر دشمنوں کے مقابل میں گیا اور وہ شہید ہو گیا۔ جب شہداء احد کے شہداء کی لاشیں، رسول اللہ نے کہا سب مسلمانوں کی لاشیں لے کر آؤ، تو ساری لاشیں آ گئیں۔ رسول اللہ نے دیکھا کہ ابھی ایک مسلمان باقی ہے، کہا یا رسول اللہ ہم سب کے لیے آئے، کہا ایک باقی ہے، سب گئے، پھر دیکھ کے آئے، کہا نہیں سب آ گئی۔ رسول اللہ خود اٹھے، ان لاشوں میں سے ایک لاش نیچے دبی ہوئی تھی، اس کو نکلوایا، کہا یہ ہے، یہ وہ مسلمان ہے کہ جس نے اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھا، میری رسالت کی گواہی دی اور نماز ایک نہیں پڑھی اور سیدھا جنت میں داخل ہو گیا۔ ایک سلوات دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عمل سے زیادہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ عقیدہ ہمارا الحمدللہ ہم اس کے چاہنے والے ہیں، ہم اس کے ماننے والے ہیں کہ جو ہم کو صرف اور صرف جنت کی راہ دکھاتے ہیں۔ ہماری چھوٹی چھوٹی غلطی کی ہماری اصلاح کرتے ہیں۔ مومن پہ سب سے زیادہ تکلیف آتی ہے، بیماری بھی، کچھ بیماریاں ہماری اپنی وجہ سے آتی ہیں، کچھ بیماریاں ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں، کچھ بیماریاں ہمارے درجات کو بلند کرتی ہیں، تو الگ الگ چیزیں ہیں بیماری کے ساتھ ساتھ ہر پریشانی کے بارے میں۔ مگر اللہ بہت مہربان ہے، وہ پروردگار مومن کو بہت چاہتا ہے، اس نے بہت اجر رکھا ہے، مگر ان سے محبت کا حق جو ہم ادا کریں گے تو دیکھیں محبت علی، محبت اہل بیت اس طرح سے ہمارے گناہوں کو جھاڑتی ہے جیسے درخت کے سوکھے پتوں کو ہوا۔ اب یہ حدیثیں ایسے ایسے سن کے ہم لوگ میں غفلت آ گئی ہے، ہم اس بنا پر گناہ کریں۔ بقول مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، دین حق کا راستہ کربلا کربلا، ہوئی بیری دار کربلا کربلا، طریقہ کی شفا کربلا کربلا، یا حیدری یا علی، یا بوزری یا قیبری یا فاطمی، مشکل امام زمانہ باواز بلند نعرہ سلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ تو انسان کا عقیدہ جو وہ ہے، اور یہی اہل بیت علیہ السلام کا راستہ جو اپنائے گا، جو ان سے محبت کرے گا، وہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے گا۔ مولا کائنات کہتے ہیں کہ توبہ کرنے سے بہتر ہے کہ گناہوں سے پرہیز کرو۔ ہو سکتا ہے گناہ کرنے کے بعد موقع نہ ملے کہ توبہ کرو، ہوتا ہے نا ایسا، گناہ کچھ منٹ کا ہوتا ہے، کچھ سیکنڈ کا ہوتا ہے، مگر اس کا اثر بہت طویل ہوتا ہے، یعنی ہر گناہ ہمارا معاف بھی نہیں ہوتا ہے۔ ایک انسان نے گناہ کیا، بہت معافی مانگ رہا ہے، معافی مانگ رہے، معافی مانگ رہے، ہم نہیں جان سکتے کہ اللہ نے معاف کیا ہے یا نہیں۔ ہم کو نہیں پتہ ہے کہ اس گناہ کا اثر کتنی دور تک تھا، کتنا زیادہ تھا، ہم اس کے اثر کو نہیں جانتے ہیں۔ تو یقیناً یہ جان لیں کہ گناہ جو ہے وہ گناہ ہے۔ کہتے ہیں نا گناہ انسان جب کرتا ہے، اگر اس نے توبہ کی تو اللہ معاف تو کرے گا، مگر یہ یاد رکھیں کہ ہمارے اعمال نامے میں کہیں نہ کہیں گناہ ہوگا۔ جیسے کہ ہم لوگ باتھ روم میں کائی ہو جاتی ہے، کائی کو ہم لوگ گھستے ہیں، جب ہم زمین گھستے ہیں تو صاف ہو جاتی ہے، مگر نشان لگتا ہے کہ اس پہ کبھی کائی لگی تھی۔ تو اس طرح گنہگار انسان، اس کی توبہ الگ الگ طریقے کی ہے۔ بہرحال انسان پھر بھی یہ وہ اہل بیت ہیں کہ اتنا گنہگار انسان بھی اگر ان سے بہت محبت کرے گا تو اس محبت کی بنا پر اس کی نجات ہے اس کی، اور یقیناً ہے۔ ایک غلام حبشی ہے، حبشی غلام، جیسے جناب بلال سے لوگ بہت نفرت کرتے تھے، مگر اللہ کو جناب بلال کی آواز بہت پسند تھی۔ کیوں پسند تھی؟ ان کا خلوص تھا،
وہ دل سے رسول اللہ کو چاہتے تھے، جبکہ وہ اشہدو نہیں بولتے تھے، اشہدو لا الہ نہیں بولتے تھے، شین نہیں نکلتا تھا، سین نکلتا تھا، مگر اللہ کو ان کا، کیونکہ اللہ ان کے دل کی کیفیت سے واقف تھا، ان کے خلوص کو جانتا تھا۔ اللہ کو جناب بلال کی اذان پسند تھی۔ ایسے ہی ایک غلام تھا، ربا نام تھا اس کا، وہ صرف اور صرف جتنا اس کے آقا کا کام ہوتا تھا وہ کرنے کے بعد وہ مولا علی کے پاس آ جاتا تھا اور علی علیہ السلام کو دیکھتا رہتا، مسکراتا رہتا۔ اس کا کام ہی ایک ہی تھا، صرف اور صرف مولا کا چہرہ دیکھنا اور خوش ہونا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی عظمت کی چیز ہے۔ ایک امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونا، اگر آنسو نہ نکلے تو امام سے استغاثہ کریں، اللہ سے توبہ کریں۔ کیا وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں میری آنکھ سے آنسو نہیں نکلے؟ میرا وہ کون سا گناہ ہے جس سے میرے آنکھ سے آنسو نہیں نکلا؟ امام حسین علیہ السلام کے مصائب سننے کے بعد اگر آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتا ہے تو یہ ہماری گناہوں کا نتیجہ ہے۔ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، امام جب بیٹھے ہیں اپنے اصحاب کے درمیان میں تو مصائب شہدائے کربلا ہونے لگے۔ امام تو صرف کربلا کا نام آتا تھا امام کی آنکھوں سے۔ یہ تو ہم پوچھے ہمارے چوتھے امام کی، پانچویں امام سے جنہوں نے کربلا آنکھوں سے دیکھی ہے۔ تو چھٹے امام جس وقت گریہ کر رہے ہیں تو انہوں نے ایک مرتبہ ان کے سامنے بیٹھے ابن شبیب، کہ ابن شبیب تم گریہ نہیں کر رہے ہو؟ کہا مولا رو رہا ہوں، تو دیکھیے میری ریش، میری داڑھی جو ہے تو میرے آنسوؤں سے تر ہو گئی ہے۔ امام نے کہا نہیں، ایسے نہیں روتے۔ پھر امام کیسے روتے ہیں؟ امام کہتے ہیں ایسا رو جیسے ایک جوان بیٹے کو اس کی ماں روتی ہے۔ یعنی امام نے ہم کو رونے کے بھی درجات بتائے ہیں۔ اگر مصائب میں ایک قطرہ آنسو کا نکل آیا کہ جس سے ایک مکھی کا پر تر ہو جائے تو بھی ہم پر جنت واجب ہو جاتی ہے، ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد میں ایک ایک چیز کہ اگر وہ بہہ کے آنکھ سے باہر آیا تو اس کا درجہ الگ ہے، رخسار پہ آ گیا اس کا درجہ الگ ہے، اگر ہم بہت زیادہ مسلسل آنسو بہہ رہے ہیں اس کا درجہ الگ ہے، ہماری چیخ نکل گئی اس کا درجہ، انہیں امام نے اس کی پوری وضاحت کی ہے۔ تو اگرچہ امام حسین علیہ السلام کے مصائب پہ ہم نے گریہ کیا اور فضائل مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام پر خوش ہوئے، تو یہ ہماری اصلی پہچان ہے محبت کی۔ اور جب ہم محبت کرتے ہیں تو دیکھیں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم لوگ، یہ اماموں کی حدیث سے ہم بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم شیعہ ہیں۔ یہ جتنی بار ہم یہ کہیں گے کہ ہم شیعہ ہیں، کوئی نہ کوئی آفت ہم پر آئی تھی۔ بقول امام، امام کہتے تم شیعہ کیسے ہو؟ تم شیعہ نہیں ہو۔ پھر مولا ہم کون ہیں؟ امام کہتے ہیں تم ہمارے چاہنے والے ہو، تم ہم سے محبت کرنے والے ہو۔ ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہمارے اشارے کو بھی جانتا ہے، ہمارے اشارے پر اپنی جان قربان کرتا ہے، جو ہم چاہتے ہیں صرف وہی کرتا ہے، اپنی طرف سے وہ کچھ نہیں کرتا۔ تو دیکھیں ہم لوگ تو امام نے کھل کے تصدیق کی، شیعہ جناب سلمان ہیں، شیعہ ابو ذر ہیں، شیعہ مقداد ہیں، شیعہ میثم تمار ہیں۔ میثم تمار سے امام نے کہہ دیا میثم اسی پیڑ پر تم کو سولی دی جائے گی۔ کہ مولا کیا خطا ہوگی؟ کہ میری محبت۔ اسی دن سے جناب میثم اس پر درخت کو پانی دینے لگی، یہاں تک کہ درخت کاٹا تو جا کے دعا کرتے ہیں نماز پڑھ کے، پروردگارا میرے آقا نے یہ پیشن گوئی کی ہے، اس درخت کو باقی رکھنا تاکہ میں اسی کے اوپر چڑھایا جاؤں۔ یہ ہے چاہنے والے۔ وہ کہتے ہیں اگر امام سے کہ مولا میں نہیں سولی برداشت کر پاؤں گا، آپ کوئی اور سزا دلوائیے، تو میرا امام دلواتا۔ مگر جناب میثم زبان بھی باقی رکھی تھی، اس نے ہاتھ پیر کٹوا دیے تھے، مگر کہا آؤ لوگوں، فضائل مولائے کائنات سن لو، جب تک کہ میں زندہ ہوں میری زبان کاٹی جائے اس کے پہلے آ کے سن لو۔
اور جب فضائل امیر المومنین بیان کرنے لگے تب جا کے ظالم نے جلاد کو بھیجا اور گدی سے زبان کھنچوا دی، زبان کٹوا دی تھی۔ تو یہ حقیقی چاہنے والے ہیں۔ الحمدللہ ہم امام کے دوست ہیں، ہم امام کے چاہنے والے ہیں، ہم امام سے محبت کرنے والے ہیں۔ محبت کا ایک حق یہ ہے کہ ہم نے ان کے مشن کو جاری و ساری رکھا۔ ہم امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کرتے ہیں۔ یہ وہ مجلس ہے، یہ وہ فرش عزا ہے کہ جس میں ہم حق اور باطل میں تمیز کرتے ہیں۔ اس میں ہماری شخصیتیں سنورتی ہیں، اس میں ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں۔ جو کام ہم ابھی تک کر رہے تھے ہو سکتا ہے وہ حدیث کے مطابق غلط ہو، حدیث کچھ اور کہہ رہی تھی، ہم کچھ اور کر رہے تھے۔ تو جب ہم کو علم ہو گیا تو ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں، ہم چینج کر سکتے ہیں۔ مگر جو ہم محبت کرتا ہے اس کے لیے فروع کافی میں ایک بہترین حدیث ہے، کیونکہ حدیث کے لفظ اگر مکمل طرح سے کہے جائیں گے تو وہ حدیث ہوگی۔ ہم اپنی زبان سے کہیں گے بہت ساری چیزیں مائنس ہو جائیں گی، ایک سلوات میں ہم شیعوں کے یہاں قرآن کے بعد میں 4 معتبر کتابیں ہیں، آپ لوگ کو پتہ ہوں، آپ لوگ پھر بعد میں دیکھیں یاد کریں کون سی 4 کتابیں ہیں جو شیعہ کتاب۔ وہ 4 کتابیں جو ہیں تو ہمارا منبع ہے، وہی 4 کتابوں سے شیعت کی پوری عقیدے کی تاریخ ہے۔ اس میں ہر عقیدے کی حدیثیں ہیں، ہر احکام کی حدیثیں ہیں، ہر اخلاق کی حدیثیں ہیں، کس طرح سے ہم کو زندگی گزارنا ہے۔ 4 کتابیں انشاءاللہ، وہ 4 کتابیں پہلے آپ لوگ بتائیں۔ الحمدللہ بہت سارے جاننے والے بھی یہاں بیٹھے، پھر انشاءاللہ کل بتائیں گے۔ اس میں سے ایک کتاب ہے کتاب کافی۔ کتاب کافی شیخ کلینی کی لکھی ہوئی ہے۔ یہ ہمارے وقت کے امام کے غیبت صغریٰ میں یہ محدث تھے، یہ پہلے محدث شیخ کلینی، ان کی کتاب کافی۔ کافی میں انہوں نے حدیث جو بیان کی ہے کہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، امام کہتے ہیں میرے بابا گھر سے باہر نکلے جب مسجد نبوی کے اندر، مسجد نبوی میں رسول اللہ کی قبر ہے اور منبر ہے، اس کے درمیان میں 2 رکعت نماز کی بہت فضیلت ہے، قبر اور منبر کے درمیان۔ جب 5ویں امام وہاں پہنچے تو وہاں پر کچھ امام کے شیعہ بیٹھے تھے، تو وہاں پر امام کے شیعوں کو دیکھ کے ہمارے 5ویں امام کہتے ہیں، امام نے سب سے پہلے ان کو سلام کیا، پھر امام نے ان سے کہا تمہاری بو اور روح سے میں محبت کرتا ہوں۔ دیکھیے امام کو اگر ہم چاہ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارا امام ہم کو نہیں چاہتا ہے۔ امام کیا کہہ رہے ہیں، تمہاری بو اور تمہاری روح سے میں محبت کرتا ہوں، میں تمہیں چاہتا ہوں، تو تمہیں چاہیے کہ تقوی اور اجتہاد کوشش کے ذریعے ہماری اس بات پر مدد کریں۔ اب یہاں پر تقوی لفظ آیا ہے، تقوی یعنی اللہ سے خوف کرنا۔ اب جب اللہ سے ڈریں گے تو ہم گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے۔ اجتہاد کرنا مطلب بہت زیادہ جد و جہد کرنا، جیسے کہ آپ لوگ یعنی یہاں پر میجورٹی ہندوؤں کی زیادہ ہے، مگر ایک بات یاد رکھ لیں، اگر ہندوؤں کے یہاں کا ہم ایک لقمہ کھائیں گے تو 40 دن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اگر اس غذا سے ایک قطرہ اگر ہمارا خون بنا تو جب تک کہ جہنم میں جانے کے بعد وہ قطرہ جل نہیں جائے گا تب تک کہ جنت نہیں مل سکتی ہے۔ جنت میں نہ کوئی نجس جا سکتا ہے، نہ کوئی گناہ گار جا سکتا ہے، اور جہنم میں کوئی مومن ہمیشہ نہیں رہ سکتا۔ اس کے لیے برزخ ہے، اور برزخ کے بارے میں ہمارے چھوٹے امام کی حدیث ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام کہتے ہیں کہ حشر میں تو ہم تمہاری شفاعت کریں گے، مگر برزخ کے عذاب سے میں خوف زدہ ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ معصوم امام کہہ رہے ہیں، کیونکہ برزخ 3 لاکھ سال، یعنی تم کو ہماری شفاعت کب ملے گی؟ 3 لاکھ سال
اگر ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ 1 ہفتہ 2 ہفتہ تو ہم کتنا تھک جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کیا پروردگار کیا موت آ جائے گی؟ ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ تو جہنم تو بڑی واہیات جگہ ہے. ہم مجلس عزا میں بیٹھ کے دعا کریں کہ پروردگارا جہنم کے دروازوں کو ہم پر بند رکھنا، کبھی بھی جہنم کے دروازے ہمارے لیے نہیں کھلنا، اور جنت کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھنا، کبھی بھی جنت کے دروازے ہمارے لیے بند نہیں کرنا. امام کھل کے کہہ رہے ہیں جان لو کہ ہماری محبت و اجتہاد کے علاوہ حاصل نہیں ہو سکتی. تقوی اور اجتہاد کے علاوہ امام سے ہم قریب نہیں جا سکتے ہیں. تم میں سے جو بھی جس امام کو چاہتا ہے اسے چاہیے اپنے امام کی اتباع کرے. جب تک کہ ہم اپنے امام کی پیروی نہیں کریں گے، ان کو فالو نہیں کریں گے، ہم کیسے؟ کیونکہ ہر انسان کو قیامت میں اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. تو ہم کو کس امام کے ساتھ بلایا جائے گا؟ ہم کو کس امام کے ساتھ بلایا جائے گا؟ اللہم صلی علی محمد. تو امام کیا کہہ رہے ہیں؟ تم خدا کے شیعہ یعنی پیروکار ہو، تم خدا کے انصار ہو، تم قیامت کے دن سب سے پہلے بہشت میں داخل ہوگے. اللہ ہم کو شیعہ موت دینا، اللہ ہم کو امام کے چاہنے والوں کی موت دینا. یعنی یہ چیز یاد رکھیں کہ دعا جو ہے تو مومن کا ہتھیار ہے. ہم گنہگار ہیں اور ہمارے گناہوں کی بنا پر ہمارے امام نے ہم کو بے شمار دعائیں دی ہیں. وہ دعائیں ہم کو بہت زیادہ پڑھتے رہنا چاہیے. امام خود کہتے ہیں، جب کسی نے آ کے پوچھا تھا کہ مولا ہم اپنی طرف سے دعا پڑھ سکتے ہیں، تو امام نے کہا جو ہم نے دعائیں کہی ہیں وہ دعائیں پڑھو، وہ تمہارے لیے کام کی ہیں. پھر یعنی امام کہتے ہیں کہ بہشت میں داخل ہونے والے ہو اور ہم نے تمہاری خدا کی ہاں ضمانت لے رکھی ہے، اس کے رسول سے تمہاری بہشت کی ضمانت لے رکھی ہے. خدا کی قسم بہشت کے درجات کو تم سے زیادہ کوئی حاصل کرنے والا نہیں. جب جنت میں ہم داخل ہو جائیں گے الحمدللہ، بہت برزخ ورجخ جھیل ویل کے، اس کے بہت طویل ہے، کبھی قیامت کے بارے میں ٹاپک آئے گا تو بہت ایک اشرہ بنتا ہے خالی قیامت کے ٹاپک پہ، موت سے لے کے قبر سے لے کے حشر تک. تو وہاں کے اوپر بہشت جو ہے یہ داخل ہو گئے ہم. اب دیکھیں ہم لوگ یہاں پر جیسے دنیا میں رہتے ہیں، کوئی چول میں رہتا ہے، کوئی نالوں کے درمیان میں کسی نے جھوپڑے بنا لیے ہیں، کوئی فلیٹ میں رہتا ہے، کوئی بنگلوں میں رہتا ہے، ہر ایک کے گھر الگ الگ ٹائپ کے. تو جنت بھی کوئی میدان نہیں ہے، جنت میں بھی سٹیپس ہیں. تو اسٹیپ پہ ہم کو اونچائی پہ جانا ہے. نیچے تو سب انٹری تو کر لی ہم نے، مگر جو ہمارا عقیدہ اور عقیدہ کے بنا پر جو عمل ہوگا اس کے ذریعے اللہ ہم کو اسٹیپ پر اسٹیپ چڑھائے گا. صبح میں ہم نے قرآن کے بارے میں پڑھا تھا، تو قرآن کی آیتیں ہمارے 7ویں امام اور 6ٹھے امام سے حدیث ہے. امام کیا کہتے ہیں کہ جب جنت میں پہنچ جاؤ گے تو خدا کی طرف سے آواز آئے گی، آیتیں پڑھتے جاؤ اور بلندی پر پہنچتے جاؤ. اب قرآن کی جتنی آیتیں ہم کو یاد ہوں گی، ہم ایک ایک آیت پڑھتے جائیں گے، اسٹیپ پر بلند ہوتے چلے جائیں گے. تو کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم بلندی پر جائیں؟ اب یہاں پر ہم اس دنیا میں ہم کتنی دور ہیں اپنے امام کے روضوں سے؟ کعبہ ہم سے نزدیک ہے؟ کیا کعبہ ہم جا پاتے ہیں؟ اتنا دنیا کے کعبہ میں، دنیا میں اللہ کے گھر پہ ہم نہیں جا سکتے، تو کیا جنت اتنی سستی چیز ہے؟ جنت جو ہے یہ سمجھ لیں کہ بہت سی گھاٹیوں میں چھپی ہوئی ہے. ہر گھاٹی کو ہم کو کھولنا پڑے گا. ہم کربلا جا سکتے ہیں، ہم نجف پہنچ سکتے ہیں. جب ہم یہاں پر نہیں پہنچ سکتے تو ہمارے جو 14 معصومین ہوں گے نا، وہ جنت میں سب سے بلند چوٹی پر ہوں گے، تو وہاں بھی ہم دور رہیں گے. اب ہم کو ان سے نزدیک ہونا ہے تو دنیا میں محنت کرنا ہے، دنیا میں جد و جہد کرنا. امام یہی کہنا چاہ رہے ہیں اگر تم کو چاہیے. لیکن جو قرآن زیادہ پڑھتا ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے ایک اسٹیپ نیچے ہوگا. بہت زیادہ قاری ہے قرآن، مگر معرفت کے ساتھ قرآن پڑھنا.
تو اللہ ہم کو اس درجات پہ پہنچاتا جائے گا. تو جس طرح قرآن صامت کی بہت تلاوت کرنا، آیتوں کی حفظ کر کے ہم یہ آیتوں کو پڑھتے ہوئے بلند ہوئیں گے، اسی طرح سے 12 اماموں کی حدیثیں اگر ہمیں یاد ہوں گی تو حدیثیں پڑھتے جائیں گے اور ہم اہل بیت سے قریب ہوتے جائیں گے. ایک صلوات دیں. محشر میں بتایا گیا ہے کہ اگر 40 حدیثیں ہمیں یاد ہوں گی، 40 حدیثیں یاد ہوں گی، تو جہاں پر اہل بیت علیہ السلام ہوں گے، کیونکہ محشر کا میدان بہت بڑا ہوگا، چھوٹا موٹا نہیں ہوگا. آدم علیہ السلام سے لے کے آخری آدمی تک وہاں ہوگا، ہر ایک ہوگا. اب وہاں کے اوپر اگر 40 ہم کو حدیث یاد ہوگی تو ہم ان سے قریب آ جائیں گے. اب سوچیں جب ہم کو 40 حدیث یاد ہوگی نا، جیسے حسین و منی و انا من الحسین، یہ ایک حدیث ہے. ایسی ایسی حدیث ہم کو یاد ہونا چاہیے. جتنی حدیثیں ہم یاد کر سکتے ہیں ہم لوگ کریں. انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم لوگ کہ ہم ایک ہفتے میں ایک حدیث یاد کریں. ہم محنت کریں، امام سے دعا کریں، امام اس کی ہماری مدد کریں گے. تو کیا کریں، درجات کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لیں کہ اچھا تم کو 50 آیت یاد ہیں، میں 60 یاد کروں گی. تم کو 60 یاد ہے، میں 65 یاد کروں گی. نیک کام کرنے میں ہم حرص کر سکتے ہیں. حرص گناہ کبیرہ میں کسی کا حرص نہیں کرنا چاہیے، مگر نیک کام کرنے کے لیے حرص کی اجازت ہے. تم نماز شب پڑھتی ہو، ہم نے دل میں کہا اچھا تم نماز شب پڑھتی ہو میں بھی پڑھوں گی، کیونکہ میں نے ایک اچھی چیز کی نیت کی. اس میں حرص کر سکتے. وہ قرآن کا روز 2 پارہ پڑھتی ہے، میں اس سے زیادہ پڑھ کے بتاؤں گی. تو اگر ہم ارادہ کریں گے، دیکھیں ارادہ اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے. اللہ نے ہم کو کوئی چیز کے لیے مجبور نہیں کیا ہے. ہم جبر کو نہیں مانتے ہیں، ہم اللہ کے عدل کو مانتے ہیں. اللہ عادل ہے. اللہ نے کہا قرآن کی تلاوت کرو، یہ میری کتاب ہے، یہ اجر ملے گا، مگر اس نے کہیں پہ ہم کو مجبور نہیں کیا ہے. اب اگر ہم پڑھیں گے تو ہم کو اس کا اجر ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو جو عذاب ہے عذاب ہے. اللہ جو ہے معاف کرنے والا بھی ہے، مگر ہم جو درجات ملنے والے ہیں ہم اس سے محروم ہو جائیں گے. ایک صلوات بھیج دیں. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی. نعرہ سلوات. اللہم صلی علی محمد وآلہ. پھر امام کہہ رہے ہیں تم پاک اور پاکیزہ ہو، تمہاری عورتیں پاک ہیں. ہر مومن عورت خوبصورت آنکھوں والی حور ہے، اور مومن ہر مومن صدیق اور سچا ہے. پھر علی علیہ السلام نے قمبر سے فرمایا تمہیں خوشخبری ہو اور جا کے دوسروں کو بھی خوشخبری دے دو. تجھے خوش رہنا چاہیے کہ خدا کی قسم جب رسول اللہ اس دنیا سے گئے ہیں تو وہ اپنی امت پر ناراض تھے، مگر صرف اور صرف ان کے چاہنے والے، ان کے قرابت داروں سے محبت کرنے والوں سے خوش تھے. کتنا بڑا تحفہ ہے ہمارے لیے. جب ہم نے ان کو خوش رکھا ہے تو ہم آج بھی اپنے وقت کے امام کو خوش رکھیں. امام خوش، رسول اللہ خوش. اب یہاں سے امام کہتے ہیں یہ بہت اچھا ہے کہ جان لو، امام یہ کہہ رہے ہیں جان لو ہر چیز کی عزت ہوتی ہے، اسلام کی عزت شیعہ ہیں. جان لو ہر چیز میں کوئی راز ہوتا ہے، اسلام کا راز شیعہ ہے. جان لو ہر چیز کا ستون و مرکز ہوتا ہے، اسلام کا ستون و مرکز شیعہ ہیں. جان لو ہر چیز کے لیے شرافت ہوتی ہے، اسلام کے لیے شرافت شیعہ ہیں. جان لو ہر چیز کا کوئی سردار ہوتا ہے، اس دنیا میں محافل کا سردار شیعوں کی محفلیں ہیں. جان لو ہر چیز کا کوئی امام و پیشوا ہوتا ہے، زمین کا امام وہ زمین ہے جس پر شیعہ رہتے ہیں. خدا کی قسم اگر شیعہ زمین پر نہ ہوتے تو زمین پر سبزہ پیدا نہیں ہوتا. خدا کی قسم اگر تم زمین پر نہ ہوتے تو خدا تمہارے دشمنوں کو نعمتیں نہیں دیتا. دنیا میں تمہارے مخالفین کو کوئی خوش نصیبی حاصل نہیں ہوتی اور آخرت میں ان کا کوئی نصیب نہیں ہوتا. یہ آیت ناصبیوں کے لیے، یعنی جتنا بھی بغیر ولایت کے جتنا بھی عمل کیا جائے گا، جتنا بھی آپ کر لیں، مگر ولایت اگر نہیں ہوگی تو اس کا اجر
نہیں ملے گا. ہم نے کل بتایا کہ اعمال کا حفظ ہونا اور ضبط ہونا. یہ ولایت ہے تو یقیناً ہمارا عمل قبول ہوگا. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا. ہمارے شیعہ نور خدا سے بولیں گے. جو ہمارے شیعوں کے مخالف ہیں بیہودہ بات کریں گے. خدا کی قسم کوئی بھی ہمارے شیعوں میں سے نہیں، جب وہ سوتا ہے تو خدا اس کی روح کو آسمانوں کی بلندیوں پر بلا لیتا ہے. اس کے لیے اس کو مبارکباد قرار دیتا ہے. اگر اس کی موت کا وقت پہنچ جائے تو خدا اس کی روح کو رحمت کے خزانے میں جگہ عطا کرتا ہے، بہشت کے باغوں میں جگہ عطا کرتا ہے، اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا کرتا ہے. اگر اس کی موت کا وقت نہیں پہنچے تو اپنے امین فرشتوں کے ہمراہ اس کی روح کو واپس لوٹا دیتا ہے تاکہ اس کے جسم میں واپس آ کر اس دنیا میں سکون حاصل کرے. خدا کی قسم تمہارے حاجی اور عمرہ کرنے والے خدا کے خاص بندے ہیں. بتحقیق تمہارے فقراء ہی غنی ہیں، تونگر ہیں. تمہارے تونگر قناعت کرنے والے ہیں. تم سب کے سب خدا کی دعوت پر لبیک کہنے والے ہیں. امام نے اس کی صفتیں بیان کی صرف محبت اہل بیت کی بنا پر. یقیناً یہ ایک ہم کو جو شرف ملا ہے، یہ ایک ہم کو جو عہدہ ملا ہے، کیونکہ ہر زمین شیعہ نہیں ہے. جس زمین پر زیادہ کافر ہوتے ہیں وہ زمین کو مردہ کہا جاتا ہے، وہ زمین کو کافر کہا جاتا ہے. تو الحمدللہ جس زمین پر فرش عزا ہوتا ہے تو یقیناً وہ زمین جو ہے تو وہ مومن زمین ہے. اس نے کہیں نہ کہیں ولایت کا اقرار کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ خالی انسانوں نے اقرار ولایت کیا ہے. انشاءاللہ ہم لوگ اس بارے میں کچھ جانیں گے، ایک ایک حدیث ایک دن، کہ فضائل اہل بیت اگر ہم جانیں اور جو اس کو مانتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، ان کی کیا فضیلت ہے. اللہ نے ہم کو چنا ہے، جیسے برگزیدہ چاہتا معصومین ہے، ایسے ہی ان کے برگزیدہ چاہنے والے ہر امت سے افضل ہیں. تو یقیناً آج 2 محرم، اور 2 محرم ہم سب جانتے ہیں امام حسین علیہ السلام. ہم نے امام کو کربلا کی 10 دنوں میں صرف قید کر دیا. امام حسین علیہ السلام بہت عظیم ہستی، بہت ہی عظیم ہستی. اور امام حسین علیہ السلام 1,24,000 انبیاء کے وارث ہیں. امام حسین علیہ السلام اگر کربلا میں قربانی نہیں دیتے تو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی محنتیں برباد ہو جاتی. آج اسلام نہیں ہوتا، آج قرآن نہیں ہوتا، آج کعبے میں حج نہیں ہوتا. اس ساری چیز کو بچایا، اپنا گھر اجاڑ دیا، اپنے اعزاء انصاروں کا خون دیا، کعبے کو بچایا، اللہ کی توحید کو بچایا، محمد کی رسالت کو بچایا. سوچے یہ چھوٹا موٹا کام نہیں ہے. آج 1400 سال سے امام حسین علیہ السلام پر مسلسل گریہ ہو رہا ہے. کیونکہ گریہ کیوں نہ ہو گریہ. آج 2 محرم، حسین کی چہیتی بہن، جس وقت امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا کربلا کے قریب پہنچا ہے، گھوڑا رک گیا. امام نے کہا بڑھ جا آگے. اب گھوڑا پیر آگے نہیں بڑھاتا. امام نے وہاں کے لوگوں کو بلایا، کہا اس زمین کا کیا نام ہے؟ سارے نام بتائے. کہا کچھ اور نام ہے؟ کہا اس زمین کا نام کربلا ہے. امام نے کہا کہ بس یہی ہمارا مسکن ہے اور یہی ہماری قیام گاہ ہے اور یہی ہماری قبریں بنی ہوئی. سوچے جب یہ جملہ کہا ہوگا، سواری روکی ہوگی تو چاہنے والی بہن پر کیا گزری. جناب زینب اپنے بھیا کو بہت چاہتی تھی، حد سے زیادہ چاہتی تھی. بہن بھائی کی محبت مشہور ہے، مگر بچپن سے اتنا چاہتی تھی کہ اکثر جناب سیدہ اور علی علیہ السلام پوچھتے تھے زینب تو اپنے بھیا حسین کو کتنا چاہتی ہے؟ بس کہتی تھی اماں اگر ایک پل کو میرا بھیا مجھے نظر نہیں آئے گا تو زینب مر جائے گی. وہ زینب وہ جگہ پر آ گئی ہے کہ جب بھائی بہن سے جدا ہونے والے. سوچے جناب زینب کی عظمت کو دیکھیں.
جب 28 رجب کو جناب سیدہ کے دروازے سے ساری بیویاں سوار ہو رہی ہیں، جب جناب زینب کی باری آئی ہے تو کہتے امام حسین علیہ السلام نے دایاں بازو پکڑا تھا، سورہ یاسین پڑھی تھی، جناب علی اکبر نے بایاں بازو پکڑا تھا، سورہ رحمان پڑھی تھی، پیچھے سے اونو محمد نے ابا تھامی تھی۔ جب زینب آگے بڑھتی تھی تو عباس پیروں کے نشان مٹا دیتے ہیں کہ علی کی بیٹی کے نشان کوئی نہ دیکھ لے۔ میں کہوں گی عباس، جب تک آپ زندہ تھے زینب کی چادر کی طرف کسی کی مجال نہیں تھی۔ کہتے ہیں دروازے سے زینب اپنے جوانوں کے سہارے 18 قدم چلی تھی، جناب زینب بیٹھ گئی تھی۔ امام نے کہا زینب بیٹھ گئی؟ کہا بھیا زینب کو چلنے کی عادت نہیں ہے، زینب تھک گئی ہے، بھیا کتنا چلاؤ گے؟ امام حسین کہتے ہیں زینب یہ مدینہ ہے، یہ اماں کے گھر کا دروازہ ہے اور یہ سواری 18 قدم چلی تو تھک گئی؟ زینب ابھی ہم کو یہاں سے مکہ جانا ہے، مکہ سے کربلا جانا ہے، کربلا تجھے قید ہو کر کوفہ جانا ہے، کوفہ سے شام جانا ہے، وہ سفر تیرا اتنا سفر تجھے تو ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرنا ہے، زینب تو آج ہی سے تھک گئی۔ وہ زینب نے اپنے بھیا کے ساتھ سفر کیا، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سفر کرنا، یعنی بھائی بھی اپنی بہن کو اتنا چاہتے تھے، کوشش یہی تھی کہ میری بہن کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ جناب زینب کہتی ہیں جب میں اپنے بابا کے ساتھ ان کی خلافت کے زمانے میں جب آئی تھی تو میرا بابا مجھے اتنے آرام سے لایا تھا، زینب تجھے گرمی تو نہیں لگ رہی ہے، زینب تو تھک تو نہیں گئی ہے، زینب تجھے بھوک تو نہیں لگی ہے۔ اتنا چاہنے والا باپ اور بھائی ہو جس بہن کا، وہ بہن جب یہ سن لے کہ اب وہ بن بھائی کی ہونے والی ہے، تو جب 2 محرم کو کربلا قافلہ پہنچا ہے اور امام نے کہا کہ خیمے لگا دیے جائیں، جب خیمے لگے ہیں تو بالکل نہر فرات کے کنارے لگے تھے، نہر علقمہ کے کنارے لگے تھے۔ جس وقت بیویاں اتر گئیں، اب جیسے ہی جناب زینب ان کی محمل کا پردہ ہٹا، ابھی سر باہر نکالنا تھا کہ ایسی ہوا چلی کہ زینب کے پردے کی ہوا جو ہے سر سے ردا ہل گئی۔ آہستہ سے سر اندر کر کے کہتی ہیں بھیا میں اس زمین پر نہیں اتروں گی، مجھے اس زمین پر بدشگونی نظر آتی ہے۔ کہ زینب یہیں تیرے بھائی کو قیام کرنا ہے، یہیں پہ تیرے بھائی کو بچپن کا وعدہ پورا کرنا ہے۔ بامشکل تمام جناب زینب باہر آئیں، جس وقت خیمے میں گئی، بیویاں تھکی ہوئی تھیں، ساری بیویاں خیمے میں ہیں، ایک مرتبہ رات بھر زینب بیٹھی رہی۔ جب صبح ہوئی کہ اماں فضہ میرے بھیا کو بلا لائیں۔ جناب فضہ جب آئی ہیں آ کے کہتی ہیں شہزادی نے آپ کو یاد کیا ہے۔ تو امام حسین آتے ہیں، کہتے زینب تو نے یاد کیا ہے؟ کہ بھیا اس زمین سے کہیں اور چلو۔ کہ کیوں زینب؟ کہ بھیا میں رات بھر جاگتی رہی۔ کہ کس وجہ سے؟ کہ بھیا ایک عورت کی، ایک بیوی کی ایسی آواز ہے، ایسے کرب سے وہ روتی ہے کہ جیسے اس کے جوان لال مر گیا ہو۔ اب بھیا میں اس زمین پر نہیں رہوں گی۔ رات بھر میں اس بیوی کی کرب والی آواز سنتی تھی اور میرا دل ہول کھاتا تھا۔ کہ زینب آج اگر آواز آئے گی تو تو مجھے بتانا۔ کہ اچھا بھیا۔ پھر رات آئی، جب آدھی رات ہو گئی کہ جاؤ اماں فضہ میرے بھیا کو بلا لاؤ۔ جناب امام حسین آئے، کہا کہ دیکھیے بھیا کس طرح سے بی بی کی آواز آ رہی ہے کہ جیسے اس کا جوان لال مر گیا ہو۔ امام حسین نے اپنی بہن کو بہت شفقت کی نگاہ سے دیکھا۔ کہ زینب تو نے پہچانا نہیں؟ کہ نہیں بھیا، کہ یہ ہماری ماں ہے، زینب یہ ہماری ماں ہے، ہماری ماں کی آواز ہی مرثیہ ہے۔ ہماری ماں کربلا میں جب ہم نے سفر کیا ہے مدینے سے تو ہماری ماں نے بھی قبر چھوڑ دی۔ ماں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا حسین تو جہاں جائے گا تو تیری ماں تیرے ساتھ ہوگی۔ کربلا کا بن ہے، فاطمہ کربلا آ گئی ہے،
کربلا کے بن میں گریا کر رہی ہیں. ارے کہتے ہیں عاشور کو جس جگہ حسین گرنے والے ہیں سلجنا سے، فاطمہ نے اپنے بالوں سے اس زمین کو صاف کیا تھا کہ کہیں میرے حسین کے کوئی کنکر یا کانٹا نہ چپ جائے. پروردگار ہماری مجلس ماتم عزاداری ناسوں کے قریب نذرانے کو قبول کر لے. امام وقت کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے